السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، جس دیوبندی مولوی زکوان سے 3-4 دن پہلے تھانوی کے کفر پر بات ہوئی تھی، حفظ الایمان پر جو بات ہوئی تھی، تھانوی نے جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کی ہے، اس کی گستاخی پر جو بات ہوئی تھی، وہ بات تو ثابت نہیں کر سکا، اس کو تھانوی کو کفر کے دلدل سے تو نہیں نکال سکا، بلکہ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، مگر یہ تھانوی کو کفر کے دلدل سے نہیں نکال سکا اور میں اس کو فل چھوٹ دے رہا ہوں، پھر بھی نہیں کر پا رہا ہے، سمجھے؟ بعد میں آخرکار حقیقت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیوبندیوں کو اپنی عزت تو پیاری ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے وہ ان کو پیاری نہیں ہے، شیطانوں کو۔ میری باتیں مومنوں کو ٹھیک لگیں گی مگر کافروں کو جو ہے بہت زیادہ سخت لگیں گی، اور ان لوگوں کو بھی سخت لگیں گی جو صلح کلی ٹائپ کے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی سخت لگیں گی جو وہابی دیوبندیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ امید رکھتا ہوں کہ ایمان والے جو ہے اس آڈیو کو پورا سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور فیصلہ کریں کہ جب ان شیطانوں کو برا کہا جاتا ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بولوں میں، ان کو شیطانی بول دوں، اس سے اور کوئی خطرناک ہو میں وہ بھی بول دوں، سمجھے مسلمانوں؟ تو ان شیطانوں کو، ان زانیوں کو، ان زناکاروں کو، یہ جو زنا کی پیداوار ہیں، ان کو ہمارے نبی کی شان و عظمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ان لوگوں کا ہمارے نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، سمجھے؟ اگر رشتہ ہوتا، یہ حضور کے امتی ہوتے، یہ حضور کو مانتے، تو پھر حضور کی شان و عظمت پہ جو حملہ ہوتا ہے پھر ان کو تکلیف ہوتی، پھر جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے ان کو تکلیف ہوتی، ان کو درد ہوتا، مگر ان حرامیوں کو ہمارے نبی کی شان و عظمت کے خلاف جو بولتے ہیں ان سے یہ محبت رکھتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو درد نہیں ہوتا، سمجھے؟ اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ توہین نہیں ہے۔ ان حرام زادوں کا اگر تھوڑا سارا کچھ ایسا بول دو، الگ بول دو، کچھ الٹا سیدھا بول دو، کچھ ایسا بول دو کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ان حرام زادوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سنیں آپ اس آڈیو میں، سمجھے؟ یہ جو شیطان کہیں کا، یہ جو فرشتہ صفت بن کے آیا تھا، اس کی شیطانیت پوری ابھر آئی ہے، سنیں ذرا آپ اس کی پوری آڈیو۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں جا رہی تھی ادھر؟ جی نہیں، پہلے فون کے اس وقت نہیں آ رہی۔ اچھا جی نور حسن بھائی، دیکھو آج جو میں نے فون کیا ہے آپ پر، کوئی بحث و مباحثے کے لیے نہیں کیا میں نے فون، بس ایک بات کہنے کے لیے کیا ہے۔ دیکھو، آپ اگر اپنا مسلک سچا سمجھتے ہیں اور آپ کے جو مطلب پیچھے چلنے والے ہیں عوام اگر اپنا مسلک سچا سمجھتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں کریں، برابر۔ لیکن بعض بھائی ہمارے وہ ہیں کہ جو مطلب دوسروں کے مسلک کو ایسے چڑھتے ہیں، گالیاں دے کر، یہ کر کے وہ کر کے، ایسے کے ذریعے سے، اس راستے کے ذریعے سے تو کوئی مطلب صحیح راستے پر آنے والا ہے نہیں، کوئی آئے گا صحیح راستے پر؟ ہم نے جب تک آپ سے بات کی، جی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں دور میں، ہاں اتنے ٹائم میں، جی جب تک بھی ہماری بات رہی اور جب سے بات ہوئی، جب سے اب تک ہم نے آپ کو کچھ کہا؟ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں نور حسن بھائی، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے جو گروپ ہے ابھی واٹس ایپ پر، اس گروپ کے اندر آپ کے جو مطلب پیچھے چلنے والے بریلوی حضرات کے مطلب جو کچھ عوام ہے، وہ گروپ کے اندر غلط میسج سینڈ کرے۔ اب ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ اگر گروپ کے اندر، ایک منٹ، آپ نے گروپ کا نام ایسا کیوں رکھا یہ بتائیے پہلے۔ بھائی میں نے گروپ بنائے ہی نہیں ہے،
نہیں جس بھی دیوبندی نے یہ نام بگاڑا ہے جی وہ برا ہے, یقیناً اس کی یہ حرکت بری ہے نا. تمہاروں میں بری ہے تو ہمارا اگر کوئی گالی بک دے تو اس میں کون سی بات ہے یار بھائی؟ ہمارا کرے تو وہ بری بات ہے اور آپ کا کوئی کرے تو یہ اچھی بات ہے. نہیں میں سب کو سمجھاتا ہوں, میری بات سمجھ لیجیے. آپ پہلے اپنوں کی اصلاح کریں, پہلے اپنوں کو سمجھا دیں, بعد میں مجھ سے کہہ دیں. ارے بھائی کسی کا منہ برا ہو تو اس کی اچھی بات تو کم از کم سن لینی چاہیے. چلیے آپ کا منہ برا ہے, آپ اچھی بات بتا دیجیے. جی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں, آپ میرا منہ برا سمجھتے تو میری اچھی بات تو بھائی آپ نے کہا اس بات کو تو, جی آپ نے کہا اس بات کو تو کسی کا منہ برا ہے تو کسی کی اچھی بات سننا چاہیے. ہاں تو ٹھیک ہے, میں نے ہی کہا ہے, ٹھیک ہے تو سن لیجئے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمارے حضرات جو مطلب گروپ کے اندر ایسے غلط میسج سینڈ کرتے ہیں, فوراً پرسنل پر جا کر ان کو ڈانٹتا ہوں کہ بھائی اگر گروپ کے اندر کوئی نان مسلم ہے تو وہ کیا اثر لے گا کہ مسلمان ایسے گالی دیتا ہے اور وہ مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو, اس سے تو اپنا مطلب مذہب سچا ہے. ویسے ایک بات ہم اس کو اسلام لانے سے روک رہے ہیں, ایسا ہی ہوگا نا. آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے عوام کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں میرے بھائی. ہاں ویسے ایک بات بتا دوں. جی پہلی بات تو یہ ہے, دیکھو میں گروپ میں زیادہ نہیں رہتا, میں گروپ میں رہتا ہی نہیں, ٹھیک ہے جی, اور رہتا اسے ہی نہیں ہوں کہ اس میں لوگ اصلاح کی بات نہیں بلکہ منوانے والی بات کرتے ہیں, تو آج تک کوئی زبردستی سے مانا نہیں, ٹھیک ہے. اس لیے میں, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ فون آتے ہیں, جی تو میں زیادہ تر اپنا جو وقت بتاتا ہوں نا فون پر ہی بتاتا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے, یہاں تک کہ میں اپنے کام بھی سکون سے نہیں کر پاتا. جی میں سامنے والے کو منع کرتا ہوں کہ میں جلدی میں ہوں, تسلی میں ہوں. ہاں تو بالکل وہ اپنی باتیں مطلب بڑھاتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, میں اس سے بات کرتا رہتا ہوں, سمجھے. جی 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 صحیح ہے, تاکہ کسی انسان کی غلازاری نہ ہو. جی بالکل دلازاری. ہاں میں جہاں تک چاہتا ہوں یہی چاہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی بھی انسان کی دلازاری نہ ہو, تکلیف نہیں پہنچے, بہت بڑی بات. بہرحال اور سچی بات یہ ہے جی, جو کہ کڑوی بھی ہے آپ کے لیے مگر سچی ہے. جی یہ جو غیر مسلم ہے نا, غیر مسلم, جی یہ جو غیر مسلم ہے یہ ان مسلمان کہلانے والے لوگوں سے بہت اچھے ہیں, بہت بہتر ہیں, جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کی شان میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے, ٹھیک ہے, بالکل ان مسلمانوں سے بہتر ہے, ان لوگوں سے بہتر ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان میں سے ہم نہیں ہیں, چاہے آپ مانے نہ مانے. تو پھر تھانوی جی کو آپ نے کافر کیوں نہیں کہا جب میں نے تھانوی جی کا کفر دکھا دیا, تھانوی جی کی توحید دکھا دی. کفر ہے ہی نہیں, آپ نے بات مکمل ہونے ہی نہیں دی. اب آپ کر لیجیے, آپ نے پہلے سے اعلان کر دیا اپنے اعلیٰ کی طرح, اور ان کے ماننے والے جو تھے نعیم مراد آبادی کی طرح, جیسے پمپلیٹ فٹافٹ چھاپ کے مطلب سب جگہ چوراہے پر ادھر ادھر لگا دیتے تھے, ویسے پہلے ہی آپ نے اعلان کر دیا سب جگہ پر کہ مطلب اس نے گستاخ ثابت کر دیا, یہ ثابت کر دیا. میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو, آپ نے سوال دوسرا کیا, میں نے جواب دوسرا دیا. ایک منٹ, میں اگر یہ کہوں ابھی جو علم تھانوی جی کو حاصل ہے, ابھی میں نے پہلے ایک منٹ, کسی بھی میں آپ کو پورا چیلنج کرتا ہوں اور آپ کو موقع بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جو اس کتاب میں بات لکھی ہے اگر وہ توہین نہیں ہے, آپ اگر کو یہ ثابت کر, ایک منٹ سنے تو میری بات کیوں نہیں سن رہے آپ, جب اپنی کہنے آئے ہو تو دوسرے کی سنو بھی یار. چلو یہ کون سی بات ہو گئی کہ صرف اپنی کہو گے دوسرے کی نہیں سنو گے. چلو بھائی سناؤ. میں اگر یہ کہوں کہ جو علم تھانوی جی کو حاصل ہے, ٹھیک ہے, اس میں تھانوی جی کی کیا خصوصیت ہے, ایسا علم تو زید و عمر اور بلکہ جمی حیوانات, سنیے بہائم کے لیے حاصل ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسا علم تھانوی جی کو حاصل ہے ایسا علم غیب تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, دیوانوں کو, مجنونوں کو, سوروں کو بھی حاصل ہے. تو یہ تھانوی جی کی تعریف ہو رہی ہے. میں ایک بات پوچھوں آپ سے, پہلے پوچھیے. جی آپ یہ سوال بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی کھوپڑی میں جو دماغ کی کمی ہے, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کم از کم, اور جس سے بھی میں اس بارے میں بات کرتا ہوں وہ کم از کم اس سوال کو کم از کم 5 سے 10 مرتبہ دہراتا ہے. اور وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مطلب کتاب کی عبارت الگ ہے اور آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں وہ سوال مطلب الگ ہے.
کتاب کی عبارت اور آپ کے اس سوال میں بیان فرق ہے. پڑھ کے بتائیں کتاب کی عبارت کیا ہے. اب کتاب کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ بعض علوم یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا، لیکن جس وقت وہ بات ہو رہی تھی وہ جو عبارت ہے بعض علوم غیبیہ میں کیا ہے کہ یا تو کل غیب مراد ہے یا بعض غیب. پھر آگے کیا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے بعض علوم مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا خصوصیت ہے. اب یہاں رک کر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بعض علوم غیبیہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں، آپ نے بھی مانی تھی اور آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا. سنیے میری بات سنیے، ایک منٹ خاموش. بالکل یہ دعویٰ کیا تھا آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ اچھا آپ ہی بتا دیں، آپ ہی کہنے. میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی لوگ علم رکھنے والے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب سے زیادہ، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کے کل غیب میں سے بعض علوم. صحیح ہے؟ ہاں تو یہی تو خصوصیت ہے ہمارے نبی کی کہ کل کائنات دونوں میں فرق ہے. نور حسن بھائی خاموش آپ خاموش کے میں خاموش ہو جاؤں تو میری بات مکمل کب ہوگی؟ پھر یہ بڑبڑانے والی باتیں مت کیا کرو. پہلے آپ میری بھی بات سن لو. آپ نے اپنی بات کر دی، میری بات سنو. میری بات پوری ہی نہیں. آپ یہی کرتے ہیں، بات پوری ہوتی نہیں، بیچ میں شروع کر دیتے ہیں، پھر بات مکمل ہوتی نہیں اور پھر پیچھے جا کر اعلان کر دیتے ہیں. 36 باتیں ایک بار میں بتاؤ گے؟ ارے بھائی ایک بات کہہ دی تم نے، اب ایک میری سن لو یار. 36 باتیں ایک بار میں اسی کا نتیجہ میں بتانے جا رہا ہوں. صغرا کبرا ملا جائے گا تو پھر نتیجہ اسی وقت بتا دیا جائے گا یا سامنے والا سوال جواب کر دے اس کے بعد بتا دیا جائے گا. چلو اپنی بات. آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں یار. بات پوری کرو. مجھے معلوم ہے رٹ کے آئے ہوگا سبق. ارے رٹ کے نہیں آیا ہوں میں، آپ کو سچ بتاؤں. میں سچ بتاؤں آپ کو. ارے آپ اس بارے میں نہیں بات پوری کریں. ہاں جی کیا کہہ رہا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے بعض علوم مراد ہے. ٹھیک ہے. اب بعض علوم غیبیہ میں نفس بعض علوم غیبیہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے. میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں، آپ چاہے ہنسے کچھ بھی کرے لیکن آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. کسی کی مثال مت دیجیے، وہ عبارت سمجھا دیجیے مجھے آپ. ارے کتاب کی عبارت سمجھانے کے لیے تو مثال دے رہا ہوں، کیا اس کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی کیا؟ تم لوگ ہزاروں سوال کرتے ہو اس کے لیے، ہزاروں ایک سوال بار بار کرتے ہو تو یہ صحیح ہے، اور میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں تو یہ صحیح نہیں. عجیب بات کرتے تھے یار. اب تو کوئی چاکلیٹ والا ہے، اس کے پاس 100 چاکلیٹ ہے. کتنی؟ 100 چاکلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے مطلب اس کے پاس پڑھنے والے یا اس کے پاس اسکول پڑھنے والے کچھ بچے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، مالدار گھرانے سے ہے، لیکن اس میں سے جو عالی شان بچہ تھا، اچھے نمبرات والا بچہ تھا، اس کو 50 چاکلیٹ دی. کتنی؟ 50 چاکلیٹ. اصل چاکلیٹ والا کہہ رہا، سنیے تو میری بات تو. ارے میری بات تو سنیے میرے بھائی. خاص تھا نا اس لیے. ارے میری بات تو سنیے میرے بھائی. وہ بالکل خاص ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیوں نہیں ہے؟ ہم کہاں نہیں مانتے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے اس کی پوری بات تو سنیے. یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اسی لیے میں آپ کے سامنے وہ بستول بنانے نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس کے سوال مطلب وہ بات کرتے کرتے اب اس طرف آ جائیں گے یہاں حفظ الایمان کی طرف، اور حفظ الایمان کی بات کروں گا تو آپ وہاں چلے جائیں گے. اس لیے میں نفس عبارت تم کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب 50 چاکلیٹ جس کو دی برابر، اب اس کے جنہوں نے دی تھی اس کے پاس اور 50 تھی تو دو کسی کو دی، کسی کو 3 دی، کسی کو کچھ دی، کسی کو کچھ دی برابر. لیکن اب اصل چاکلیٹ والا تو کون تھا؟ جس کے پاس 100 چاکلیٹ. ٹھیک ہے. اب آپ ہاں بھی نہیں کہہ رہے، بالکل خاموش ہے یار. ارے اپنی بات کہتے چلے جاؤ یار. تم نے مجھے روکا نہیں یار. بولو مت. تھوڑا سا کم از کم ہاں کریں گے. میں نے پوری بات کہنے کا منع کیا آپ کو، لیکن تھوڑا سا کم از کم ہاں کہہ دیں گے تو میری مطلب یہ ہوگی کہ بات میری کوئی سن رہا ہے. ایک منٹ. آپ نے ابھی کہا کہ اب بات پوری نہیں ہوئی میری. میں نے آپ کو کہا کہ ہاں کہو صرف، تو آپ نے پھر سے بات شروع کر دی. جس کو 50 دی اس کے علاوہ بھی کچھ بچے تھے، غریب تھے، کن زن تھے جو ذہین نہیں تھے، ان میں سے کسی کو 2 دی، کسی کو 5 دی برابر. اب چاکلیٹ دینے والا جو تھا، اصل میں چاکلیٹ دینے والا یعنی جس کے پاس 100 چاکلیٹ تھی، اس نے کہا کہ میں نے سب ان بچوں کو چاکلیٹ دی. تو اس نے سچ کہا کہ غلط کہا؟ مجھے یہ بتاؤ. چلو ٹھیک ہے. سچ کہا؟ آگے کی بات کہیں. نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں پہلے آگے کی بات میں اس بارے میں سن رہا ہوں. اگر آپ اقرار کریں گے تو تم نے کہا اگر پوری بات کرو.
اگر آپ ہاں کہیں گے تو پھر کتاب میں کوئی اعتراض ہی نہیں رہے گا. یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو. تم یہ جس طرح اس آدمی پہ 100 چاکلیٹیں ختم ہو گئی، کیا اللہ کا خزانہ ایسی مانتے ہو تم؟ ارے یار تم بھی عجیب بات کرتے ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پیدا ہی نہیں ہوا ہے نور حسن سے بات کرنے والا. ارے کیا پیدا نہیں ہوا یار؟ سنو تو پھر کیا ہے، سنو تو پھر کوئی بات کرے گا تم سے، لیکن سنیں گے سامنے ایسے بولنا شروع کر بڑبڑانا شروع کر دیں، سنائے گا کون تم کو؟ تم یقیناً انہیں منافقوں میں سے ہو. اتنا ٹائم ہو گیا، بات پوری نہیں ہو رہی تمہاری. یہ ہے سنیے، خجالت مت. ارے ہمت ہو تو سنیے اگلی بات میری. ہے ہمت تمہارے؟ سنیے، تمہارے اندر اگر ہمت ہے نا بات کہہ دو اور میری سن لو. ہاں میرے اندر ہمت ہے، میں بتا رہا ہوں تم یہ کہہ رہے ہو کہ مطلب مت پہلے کی طرح. ہاں نہیں بھاگوں گا، ٹائم ہے نا. سنو، ہاں جی ٹائم ہے، ابھی میں فارغ ہوں. سنو میری بات. اللہ تعالیٰ نے تم یہاں کیا کہتے ہو کہ مطلب 100 چاکلیٹ میں سے اس کے پاس سے اگر 75 دینے سے اس کے پاس مطلب 25 چاکلیٹ بچی تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ ایسے مانتے ہو؟ ایسے الزام لگایا نا اس پر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، سنیے نا میری بات سنیے نا. کیا تم ایسا مانتے ہو؟ نہیں مانتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کے خزانے کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. الزام لگانے میں فرق نہیں پتا. تم ہر بات الزام کائے کا عالم ہو تم دیوبند کے؟ عجیب بات کرتے ہیں. عجیب بات ہے. پھر میں بھی تم کو کہتا ہوں کہ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ پر الزام لگا دو. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قل انما انا بشر مثلکم جو آیت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے آمین. قل انما انا بشر مثلکم، یہ نعرے لگا نہیں آتا ہے بس تم کو، نعرے لگا نہیں آتے بس، سننا تو آتا نہیں ہے تم کو. بات ہو رہی ہے تھانوی کے کفر کی. اچھا یہاں سے تم غلط کہہ رہے ہو، اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں. اچھا ایک منٹ، تم اس کی کبھی نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ جتنا تم دلیلیں دو گے اس میں دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے. الحمدللہ ہو گیا نا، ہمت پوری ہو گئی تمہاری. ہمت پوری ہو گئی تمہاری. تم مجھے بولنے کا دے رہے ہو؟ نہیں، ہمت ہے ہی نہیں تم میں سننے کی. بات ہی نہیں پوری ہو رہی. ارے ہمت ہی نہیں ہے تم میں سننے کی. سامنے والا کوئی بات پوری کرے گا تب تک تو سنو گے. لٹکا کے مارتا ہوں، سنا. یہ اصلیت شروع ہو گئی تمہاری، یہ ہے تمہاری اصلیت. تیری بات غلط باتیں بتا دینے کی اور اس کے ذریعے سے ثابت کر دینے کا مطلب اس کی بات پوری ہوگی. کر اپنی بات پوری. اللہ ہی سمجھائے تم لوگوں کو. سنیے اگلی بات میری. ہاں کر. پھر وہ چاکلیٹ دینے والا عزت سے بات کر. نور حسن مجھے بھی بات کرنا آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جاہل کہیں کے کائے کی عزت؟ تیری عزت بے حرام خور، تیری عزت کی بات نہیں، عزت کی بات نہیں کر رہا ہوں. کون سی کری؟ ادب سے بات کر. مجھے کون سی کری؟ اپنی عزت بہت پیاری ہے، میرے نبی کی عزت پیاری نہیں، حرامی. اس لیے کہ میں قرآن و سنت پر عمل کرنا جانتا ہوں، لیکن تو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا. تجھے عزت تو بڑی ایک نمبر کے جاہل تو تم ہو، جو عالم بن کر بھی جاہل ہو. اسی لیے میں نے جاہل ہو کر عالم ہو کر بھی تم لوگ جاہل ہو. جملے بولے سالے جاہل کا عالم ہے تو، ہے جاہل ہے تو، کائے کا عالم ہے رے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے نا، عالم ہو کر بھی تو جاہل ہے. جاہل کائے کا؟ اس لیے کہ عالم تو وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، اور تیرا علم تجھے یہ سکھاتا ہے کہ ایسے بھی آدمی کے ساتھ ہر ایک کے سامنے بات کرتا پھرے، گالیاں دیتا پھرے. ارے جس شیطان کو میرے نبی کی عظمت کا علم نہیں ہو، میرے نبی کی شان و عظمت کیا ہے ثابت تو کر نہیں سکتا تو. حرام ارے ثابت تو کر نہیں سکتا، بات تیرے سامنے کہی جائے تو سنتا نہیں ہے، پھر کیسے الزام لگاتا ہے تو؟ تیری کائے کی عزت ہے؟ مجھے یہ بتا دے کائے کی عزت ہے تیری؟ یہ ہے کرنا بند کر. جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معلوم نہ ہو تو تیری کائے کی عزت بے ابو جہل؟ ٹھیک ہے لگاتے رہو الزام، جو بھی الزام لگاؤں گے اگر میرے اندر مطلب اس الزام کو وہ الزام ثابت نہیں ہو سکتا تو الزام تجھ پر نہیں لوٹے گا. اور یاد رکھنا کل جہنم میں جاتے ہوئے تو میری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھا کہ کاش میں اس کی بات کو سن لیتا. اور رتبہ شہبہ سنیے نا. نور حسن یزیدی کتے کو اولاد واٹس ایپ چیک. ہیلو. ہاں بولو. ہاں مولوی زکوان دیوبندی کیوں بھاگے یار کال کاٹ کے؟ مولوی زکوان دیوبندی، کبھی یہ اور کبھی وہ، کبھی جاہل اور کبھی مولوی. واہ رے واہ. مولوی میں نے بولا ہے، میں نے میرے لفظوں پہ غور کرو. مولوی میں نے بولا ہے مولوی. ارے مولوی بھی مولا والا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جو مولا والا ہو نا اس کو مولوی کہتے ہیں ہمارے یہاں. اچھا مولوی کا معنی کیا ہے؟ جو صرف تھوڑا بہت پڑھ لے اس کو مولوی کہتے ہو تو ہمیں معلوم نہیں. آپ مولوی نہیں ہو، مولوی ہو. مولوی کیا؟
मौलवी ना। हमारे घर के बच्चे भी जानते हैं कि मौलवी किसको कहते हैं। मौलवी का माना होता है गधा। तो ये तो कहता हूँ ना कि तुम्हारी इस्तिलाह ही पूरी अलग ही बिद्दती होगी। तो जाहिल कहीं के, पता तो कर कम से कम। मौलवी हमारे यहाँ उसको बोलते हैं जो मौला वाला हो, अल्लाह वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले हम हैं, रसूल वाले हम हैं, साहबा वाले हम हैं, औलिया इकराम वाले हम हैं। दावे करना तो वाला है। आता है लेकिन साबित करना किसी को नहीं आता। तू शैतान वाला है और तूने अभी तक अपनी कहा जाता है ना कि थानवी को तू मुसलमान साबित नहीं कर सकता। आखिर में कौन सी दलील पेश करते हैं? दलदल से नहीं निकाल सकता, ये मेरा दावा है। और दुनिया का कोई भी देवबंदी थानवी को कुफ्र के दलदल से नहीं निकाल सकता। जो थानवी को निकालना आएगा वो खुद ही उसी दलदल में फंस जाएगा इंशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। और अगर तेरे अंदर हिम्मत है, सलाहियत है, इल्म है तो थानवी को निकाल कुफ्र के दलदल से। अरे तू क्यों फंस गया था? अस्तगफिरुल्लाह, मैं कब फंसा? अभी तो फंसा था यार, मेरी बात सुनने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुझमें। अबे जाहिल, तू कह रहा था इज्जत से बोल, इज्जत से बोल। बे साले, तेरी इज्जत है, तेरी इज्जत, तेरी काय की इज्जत? गाली के सिवा मेरे नबी की इज्जत मैं उसकी तुम लोगों का तारुफ ही यही है। किया था तुझे थोड़ा सा, तुम लोगों का तारुफ ही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाली देने वाला जिसको मेरे नबी की इज्जत ना हो उसकी भी थोड़ी सी बेइज्जती करना चाहिए, फिर उसको देखना चाहिए कैसे तिल मिलाता है। मुस्लिम भी नहीं जानती इतनी गाली देना तो। और पता नहीं क्या बोला था, और मैंने तो वो गैर मुस्लिम लोगों से जो हमारे नबी का कलमा तो नहीं पढ़ते मगर हमारे नबी की शान में तौहीन भी नहीं करते, हमारे नबी की इज्जत करते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन की इज्जत करते हैं। समझा शैतान? सुनेगा अब मेरी बात? अबे तुमसे ज्यादा अच्छे वो गैर मुस्लिम हैं जो हमारे मजहब इस्लाम पर हो गई हो अमल तो नहीं करते हैं, उनका ईमान और अकीदा तो नहीं है इस्लाम वाला, मगर जो इस्लाम के बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, जो दीन इस्लाम की खिदमत कर चुके हैं, जिनको औलिया इकराम बोला जाता है, उनकी इज्जत करते हैं वो लोग। अगर किसी मजार शरीफ से गुजरेंगे, मजार शरीफ, वाह रे वाह, किसी हदीस में बता दे कि मजार शरीफ कहा गया हो, बड़े अदब और एहतराम से वहां से गुजरेंगे। अरे बता तो सही, किसी हदीस के अंदर कहा गया हो मजार शरीफ, दिल झुका के गुजरेंगे। अरे बता ना, किसी हदीस से बता दे मुझे कि मजार शरीफ कहा गया। अच्छा, एक मिनट, तो तुमने तुम्हारा पेट भी शरीफ होता है, तुम्हारा सर भी शरीफ होता है, तुम्हारा हर उज़्व शरीफ होता है। हाँ, अच्छा एक मिनट, तो ये मुरादाबाद शरीफ कहाँ से आ गया? मुरादाबाद शरीफ, मुरादाबाद शरीफ कौन सा तू बताता होगा? थानवी की किताब में लिखा है मुरादाबाद शरीफ। लिखा नहीं है थानवी की किताब में, मैं तुझे पूछ रहा हूँ, मैं तुझे पूछ रहा हूँ मुरादाबाद शरीफ कैसे हो गया ये बता? शाही मदरसे की वजह से? अरे मैं तुझे पूछ रहा हूँ मुरादाबाद शरीफ कैसे बना, मुझे ये बता। मैं तुझे पूछ रहा हूँ। अगर मैंने मजार शरीफ कहा इसलिए कि वो अल्लाह के वली, इसलिए के हदीस से बता दे, कुरान करीम से हम उसको मजार बोलते हैं, ठीक है? मजार। हाँ, तो शरीफ कहाँ से आ गया? शरीफ अरबी में अल करीम कहा जाता है, शरीफ लोग अरबी में शरीफ का लफ्ज अल करीम इस्तेमाल होता है, तो अल करीम, अल मजार, उल करीम, शरीफ ही कहा जाता है। ऐसा कई लफ्ज जिसका ताल्लुक अल्लाह रसूल से हो, जिसका ताल्लुक दीन से हो, वो चीज शरीफ ही होती है। जैसे मस्जिद नबवी शरीफ, एक मिनट, जैसे मस्जिद नबवी शरीफ, जैसे मदीना शरीफ है ना, केसरी कलर की, जैसे मदीना शरीफ, जैसे मक्का शरीफ है ना, मक्के में काफिर भी रहते हैं, सुनते जाहिल, मक्के में काफिर भी रहते हैं, पेट भी शरीफ है, और जो खाना खाता है वो भी शरीफ है। हराम घोर नजदीक मक्के में काफिर रहते हैं कि नहीं ये बता? काफिर रहता था ना, अबू जहल कहाँ रहता था मुझे ये बता पहले। अल्लाह हिदायत दे तुम लोगों को। अबे जाहिल इब्ने अबू जहल, तो शहबा की नापाक औलाद, बात सुनना आता नहीं है, ये बता। इल्जाम लगाते फिरो सब पर। अरे हाँ, तुमको याद नहीं है हदीसों के अंदर क्या कहा गया? मुसलमानों ये वही हरामी इंसान है दिखाई देती है, और पहले अपना अकीदा बनाने का और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वैसा हूँ। दीन ये नहीं है नूर हसन, दीन ये नहीं है, पहले ये है कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो है उसको मानने का। अरे जाहिल, तुमने क्या किया मालूम है? पहले अपना अकीदा बनाने का और आ गया रिपीट करने का। पहले अपना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर गायब है, वो क्या है? अच्छा, तेरा एक पापा ना बार कॉल कर रहा है, हरामजादा हाजिर नाजिर है, और फिर ये अकीदा रख कर और फिर कुरान और सुन्नत पर रिपीट करने का कि देखो ये है कुरान में, ये है, ये है। पहले अपना अकीदा बनाने का, ये है तुम्हारी मुसलमानी। हाँ, मौलवी ज़कवान देवबंदर
तू और तेरी पूरी जमात है देवबंद असलियत का शुरू हो जोर गया लगा तुम्हारी। के थानवी हाँ? हाशमी को तुम मुसलमान असलियत है ये तुम्हारी, कर सकते। समझ में आया? कह रहे थे कि मेरी एक जुबान दावा तो मेरा बहुत और है, साफ है, मैंने एक दावा कभी मेरा नहीं और है, बोला कोई भी ऐसा। देवबंदी अगर थानवी को हलाली साबित कर दे, मैं 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा। थानवी हरामी है, मेरा ये तू दावा। देगा कैसे? तू देगा कैसे? तुम थानवी को हलाली जब साबित तू तो करो। अपने साथियों से, अपने छोटे छोटे बच्चों से चंदा मांग रहा है, वो जब तो मुझे इनाम कैसे देगा? अरे मैं 1 लाख रुपए अजीब लोग है यार तुम लोग। मेरे तरफ से 1 लाख रुपए का बात इनाम है। सुनते थानवी नहीं हो, को फिर कहते हो दलील, थानवी हरामी को हलाली साबित बड़े कर। बड़े दावे करते हो, थानवी हरामी है, वो अपने बाप चैनल की की original औलाद डिस्क्रिप्शन नहीं में है। लिख दिया किसी अच्छा सुनो। देवबंदी की हिम्मत नहीं है, अरे सुनो। ताकत नहीं है कि नूर हसन से मुकाबला करे। तेरे अंदर थानवी सुनने की अपने सलाहियत बाप कहाँ की है? ओरिजिनल औलाद नहीं है, क्योंकि उसका बाप थानवी के पैदा होने से पहले ही नामर्द हो गया था। ये इसलिए हरामी है। देखा हजरात, ये भाग गया। ये हवाला भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इसको मालूम है कि थानवी वाकई हरामी है, क्योंकि उसके बाप उसके पैदा होने से पहले पहले ही नामर्द हो गया था। थानवी का जो बाप है वो नामर्द हो गया था। उसने कुछ दवा ऐसी खा ली थी किसी वैद्य डॉक्टर हकीम के कहने से कि वो कातिल नस्ल हो गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं कि थानवी हरामी है, इसीलिए हमारे नबी की शान में तौहीन करके मरा। समझे? हमारे नबी की शान में जो इसने कुफ्र किया है, तौहीन की है, तो इसकी वजह यही है कि ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है, या हराम के नुत्फे से पैदा हुआ था। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।